اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ ہم تلاوت کریں گے اپنے اگلے سبق کی، جو کہ ہے آیت نمبر 71 اور 72، ہو سکے تو 73 بھی انشاءاللہ کر لیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بیل کو کلک کریں اور ویڈیو کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اگلی ویڈیو آسانی سے ملتی رہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب والو، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں اور سابین سارے جو اہل کتاب والے ہیں، تو اے اہل کتاب والو، لما، کیوں، تلبسون، تم ملاتے ہو، یعنی تم ملاوٹ کرتے ہو، تم ملاتے ہو، نل حق، سچ میں، بالباطل، ساتھ جھوٹ۔ اے اہل کتاب والو، کیوں تم ملاتے ہو سچ کے ساتھ جھوٹ۔ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور تم چھپاتے ہو، اور تکتمون، تم چھپاتے ہو، الحق، سچ کو، اور تم چھپاتے ہو سچ کو، وَأَنْتُمْ، اور تم، تعلمون، تم جانتے ہو یا تم جان بوجھ کر۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اہل کتاب والوں کو کہ تم کیوں ملاتے ہو سچ کے ساتھ جھوٹ کو، یعنی اہل کتاب والے جو تھے انہوں نے اپنی کتاب میں کافی جو ہے پہلے تو دنیاوی غرض کے لیے انہوں نے کافی چیزیں جو ہے وہ سرے سے موقوف ہی کر دی تھی، ختم ہی کر دی تھی اپنی کتابوں میں سے، دنیائی غرض کے پیچھے، مال اور دولت اور وجاہت کے پیچھے، اور کچھ الفاظ لفظی چینجنگ کر دی تھی، اور کسی کے الفاظ کے معنی بدل ڈالے تھے، اور کسی جگہ پر وہ آیتوں کو چھپاتے تھے، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید کے بشارات جو تورات اور انجیل میں آئے تھے، تو ان بشارات کو وہ انہوں نے چھپا کر رکھا تھا۔ اکثر جو ہے یہ علماء جو ہے آپس میں جب اکیلے میں تنہائیوں میں بیٹھے ہوتے تھے تو اقرار بھی کرتے تھے اس بات کا کہ یہ سچ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ کیوں تم ایسے، آخر دنیا کی کون سی چیز جو تم لوگوں کو منع کرتی ہے کہ یہ چیزیں چھپاؤ؟ یہ چیزیں سرے سے گھاٹے کا سودا ہے کہ تم لوگ جو ہے جان بوجھ کر یہ چھپاتے ہو اور سچ کے ساتھ جو ہے جھوٹ ملاتے ہو۔ اہل کتاب والوں کو کہتے ہیں کہ اتنی بشارات آپ کو ملی ہے تورات اور انجیل میں، تورات میں یہودیوں کو، انجیل میں عیسائیوں کو، اور پھر اس کے باوجود تم لوگ نہیں مانتے، آخر کیا وجہ ہے؟ کیوں چھپاتے ہو؟ کیوں ملاتے ہو؟ کیوں چھپاتے ہو؟ جان بوجھ کر تم کرتے ہو۔ اللہ تو دلوں کا حال جانتا ہے، اور وہ تو منہ سے بھی تنہائیوں میں اقرار کرتے تھے، تو اللہ کو تو سب کچھ پتہ ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو صاف کہہ دیا کہ کیوں چھپاتے ہو۔ اگلی آیت میں ہے وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، وقالت، اور کہا، طائفۃ، ایک فرقے نے یا ایک جماعت نے یا ایک گروہ نے، من سے، اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، اور کہا ایک گروہ نے یا ایک جماعت نے اہل کتاب میں سے، آمنو، ایمان لاؤ، بالذی، ساتھ اس کے جو، انزلہ، اترا ہے، علی الذین، ان لوگوں پر، آمنو، جو ایمان لائے ہیں، وجہ النہار، اور صبح ہوتے ہی، دن ہوتے ہی، وکفر، اور منکر ہو جاؤ، آخرہ، اس کے آخر میں، یعنی دن کے آخر میں، یعنی صبح ہوتے ہی، دن ہوتے ہی اس پر ایمان لاؤ، اور دن کے آخر میں جو ہے، آخرہ،
آخر اس کے یعنی دن کے آخر میں اس سے منکر ہو جاؤ. لعلہم یرجعون تاکہ وہ واپس لوٹیں، یعنی مسلمان جو ہے وہ مرتد ہو جائیں واپس، جو یہودی مسلمان ہوئے تھے تاکہ وہ واپس یہودی بن جائے، یا جو کمزور ایمان والے ہیں وہ واپس جو ہے اس مذہب کو چھوڑ دیں. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ جو ہے یہودیوں کی اور اہل کتاب والوں کی جو ہے خیانت کی بات کر رہے ہیں، اور اسپیشلی یہ کام یہ یہودیوں نے کیا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ صبح کے ٹائم، یہ کل بھی میں نے آپ لوگوں کو پچھلی آیت کے مثال کے طور پر میں نے بتایا تھا کہ وہ اس طرح کرتے تھے کہ صبح وہ کہتے تھے آپس میں کہ اس طرح کریں گے کہ صبح ہوتے ہی ہم جو ہے ایمان لے آئیں گے اور سارا دن مسلمانوں کے ساتھ گزار کے نماز بھی پڑھ کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان بھی سن کے، اور پھر دن کے آخر میں کہیں گے کہ ہمارے تجربے کے مطابق اور ہماری علم کے مطابق یہ وہ رسول نہیں ہے جس کی بشارت ہماری کتاب میں ہے. نعوذ باللہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے. تو اس بات سے جو لوگ مسلمان ہوئے ہوں گے، جو کمزور ایمان والے ہوں گے، جو ناسمجھ ہوں گے، تو وہ واپس لوٹ آئیں گے، مرتد ہو جائیں گے، وہ واپس یہودی نصارہ یا مشرک بن جائیں گے. تو یہ ان کی کوشش تھی، وہ اس طرح مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے، اور وہ یہ جو ہے وہ اس لیے بھی کرتے تھے کہ وہ ان کو بہت حسد تھا مسلمانوں سے کہ ہم سے یہ نبوت ان میں کیوں چلی گئی. اصل میں اس وقت جو ہے نا لوگ جو ہے یہودیوں کو اور عیسائیوں کو، جو اہل کتاب والے ہیں، ان کو بہت عالم سمجھتے تھے. سارا علم اور شریعت ان کے پاس تھی، کتاب ان کے پاس تھی. لوگوں کو کوئی مشکل کوئی مسئلہ بھی ہوتا تھا تو یہودیوں کے علماء کے پاس آتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے، یا عیسائیوں کے علماء کے پاس آتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے ہر مسائل کے بارے میں. تو انہوں نے ایسا جال، ایسا پلان سوچا کہ ہم اس طرح کریں گے تو جو کمزور ایمان والے ہوں گے اور جو ان پڑھ لوگ ہوں گے وہ جلدی سے واپس جو ہے مرتد ہو جائیں گے. یہ ان کی خیانت تھی، اور یہ خیانت وہ اپنے لیے ہی جو ہے گھاٹے کا سوچ رہے تھے. اگلی آیت ہے وَلَا تُؤْمِنُوا، اور نہ تم ایمان لاؤ، الا مگر لمن جو کوئی تبع اتباع کرے دینکم تمہارے دین کی، اور نہ تم ایمان لاؤ مگر اس کی جو تمہارے دین پر چلے. قل کہہ دو میرے پیارے نبی، ان الہدا بے شک ہدایت وہ ہے، ہد اللہ جو ہدایت دے اللہ، ان یؤتا یہ اس لیے کہ دیا احدم مثلا کسی کو مثال اس کے جو ماں جو اوتی تم دیا تم کو، یہ اس لیے کہ دیا کسی کو مثال اس کے جو دیا تم کو، یعنی تورات اور شریعت اور پیغمبری جو ان کے اس میں آئی تھی، اس کے مثال یہودیوں کے حصے میں آئی تھی. تو اب وہ کسی اور کو یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں جو ہے منتقل کر دی گئی پیغمبری، تو اس لیے وہ جو ہے یہ حرکتیں کرتے ہیں. او یحاجوکم، یا وہ جھگڑے تم سے، یا وہ غالب ہو تم پر، عندہ پاس، ربکم تمہارے رب کے پاس، تمہارے رب. قل کہہ دو میرے پیارے نبی، انا بے شک، ان الفضل بے شک فضل، بیدے ہاتھ میں، اللہ کے ہاتھ میں ہے. کہہ دو میرے پیارے نبی بے شک فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. یؤتی ہے وہ دے، من یشاء جس کو چاہے،
واللہ اور اللہ واسع علیم اور اللہ کا علم وسیع ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہودی کے یہ سارا کچھ کیوں کر رہے ہیں، وہ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ نہ تم ایمان لاؤ مگر صرف اس کا جو تمہارے دین پر چلے۔ یہودی یہ کہتے ہیں کہ یعنی اب اس طرح کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو بے راہ کرنے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے صبح کو ایمان لے آتے ہیں، شام کو جو ہے وہ اس سے پھر جاتے ہیں اور ان کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو اس طرح وہ آپس میں پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ تم ایمان نہ لاؤ کسی پر، ان سب کو کہتے ہیں اپنے قوم یہودی جو ہے، علماء جو ہے اپنے یہودیوں کو آپس میں کہتے ہیں کہ تم ایمان نہ لاؤ لیکن ان پر جو تمہارے دین پر چلے تو ان کے راہ پر چلو، یعنی ہماری باتیں مانو۔ اور کہہ دو، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کہہ رہا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں جو یہودی وغیرہ، جو علماء ہے، عیسائی ہے، جو بھی ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو ان سے کہ بے شک ہدایت تو وہی ہے جو اللہ ہدایت دے، تم لوگ کیا ہدایت دو گے کہ نہ چلو اس کے دین پر، نہ ایمان لاؤ؟ تو ہدایت تو اللہ جس کو چاہے تو دے دیتا ہے، تم لوگوں کو نہیں دینا چاہتا جو تم اس طرح بے راہ ہو۔ اللہ ہی نہیں چاہتا کہ تم ہدایت پر آؤ، اس لیے کہ تم لوگ اس طرح امانت میں خیانت کرنے والے، تم خیانت دار لوگ ہو، تم لوگ جو ہے بے ایمان ہو، تو تم لوگوں کو اللہ ہی ہدایت نہیں دیتا۔ وہ لوگ کہتے تھے نا ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، ہم پر آپ لوگوں کی باتوں کا اثر نہیں ہوتا، صحابہ کرام کو کہتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے غلاف نہیں چڑھا، میں نے مہر لگا دیے، تم لوگوں کو ہدایت ملنی ہی نہیں ہے، تم اسی طرح سرکشی میں سرگردان پھرتے رہو گے اور اپنا آخرت خراب کرو گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان سے کہو کہ ہدایت تو وہی ہے جو اللہ ہدایت دیتا ہے، اور یہ تم لوگ اس لیے کرتے ہو کہ تم کو جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری قوم کو پیغمبری دی تھی اور تمہاری قوم میں جو ہے شریعت بھیجی تھی، تو اس کے مثال دوسروں کو دیا، کسی اور کو دیا گیا، یعنی عرب والوں کو دیا گیا۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں جو ہے پیغمبری منتقل کی گئی، اس لیے تم لوگوں کو حسد ہو رہی ہے، یہ اس لیے تم لوگ کر رہے ہو کہ پیغمبری جو ہے وہ اور شریعت جو ہے وہ منتقل ہو گئی، جو اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں، یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں۔ تو اس لیے تم لوگ جو ہے حسد کر رہے ہو، اور یا تم یہ بھی کہتے ہو کہ وہ ہم پر غالب آ گئے ہیں اللہ کے پاس، اپنے رب کے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر کہہ دو ان کو کہ فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے تو دے، تم اس پر راضی ہو جاؤ، نہیں راضی ہوگے تو اپنے لیے نقصان کرو گے، نہ اللہ کا کچھ بگاڑ سکتے ہو، نہ مسلمانوں کا کچھ بگاڑ سکتے ہو، اور یہ تو اللہ کی مرضی، جس کو چاہے وہ دے۔ اللہ کا علم بہت وسیع ہے، وہ جانتا ہے کہ کس کو دینا چاہیے۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے انشاءاللہ، اور کل پڑھیں گے اللہ زندگی دے صحت و سلامتی کے ساتھ انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں قرآن مجید کا ترجمہ بھی مکمل کرنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
یا اللہ یا غفور الرحیم، یا رحمان الرحیم، یا مالک یوم الدین، یا علی کل شیء قدیر۔ یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، دوزخ کے عذاب سے بچاؤ، قبر کی سختی آسان فرما۔ یا پروردگار، یا رب العالمین، ہماری ساری بیماریاں، پریشانیاں، تکالیف ختم کر دے اور ہمیں عافیت والے معاملات دے۔ آمین ثم آمین۔